السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے آیت الکرسی کی برکت۔ میرا نام صبا ہے۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، مگر جب سے چاچاؤں کی شادی ہوئی اور بچے بڑے ہونے لگے تو میرے بابا نے جو پہلے سے زمین خریدی ہوئی تھی اس پہ مکان بنانے کا ارادہ کیا۔ ایک ٹھیکیدار سے بات کی جس کی شہرت اچھی تھی۔ جس دن اس سے گھر بنانے آنا تھا اس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں اس کا پیر فریکچر ہو گیا اور 1.5 مہینے کے لیے وہ بستر پر آ گیا۔ بابا نے دوسرے ٹھیکیدار سے بات کی، وہ آیا اور کام شروع ہوا۔ بنیادوں کی کھدائیوں کے دوران ایک مزدور نے اپنے پیر پہ کھدال مار لیا اور بہت زخمی ہو گیا۔ اس کو بھی کام چھوڑ کے جانا پڑا۔ بابا نے رات کے لیے ایک چوکیدار رکھا۔ وہ 2-3 دن تو چوکیدار کے اچھے گزرے، مگر ایک دن اس نے اپنا پلنگ اندر ڈال کے سو رہا تھا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کا پلنگ پلاٹ کے باہر تھا۔ وہ بہت حیران ہوا، مگر پھر ذہن سے اس خیال کو جھٹک دیا، شاید میں تھکا ہوا تھا اس لیے باہر ہی سو گیا ہوں گا۔ پھر 2-4 دن بعد چوکیدار پھر سو رہا تھا کہ اس کی آنکھ ایک دم کھلی۔ اس کا پلنگ زور زور سے ہل رہا تھا۔ وہ ابھی اٹھ کر ہی بیٹھا تھا کہ کسی نے اسے زور سے پلنگ سے دھکا دے کے نیچے گرایا۔ چوکیدار اس بری طرح ڈرا کہ رات ہی گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب مزدور مکان پر پہنچے تو گیٹ کھلا ہوا تھا اور چوکیدار غائب تھا۔ ٹھیکیدار نے بابا کو اطلاع دی۔ بابا فوراً زیر تعمیر مکان پر پہنچے۔ وہ تو شکر ہوا کہ کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ بابا نے چوکیدار سے رابطہ کیا تو چوکیدار نے معذرت کرتے ہوئے سارا واقعہ بابا کو سنایا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے گھر تیار ہوا۔ ہم لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہماری دادی بھی کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ آ گئیں۔ دادی نماز اور تہجد گزار تھیں۔ رات جب وہ تہجد کے لیے اٹھتیں تو ان کو یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی ان کو دیکھ رہا ہے۔ 2-3 دن بعد بابا سے بولیں، میں جب بھی تہجد کے لیے اٹھتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو اور جیسے مجھے نماز کے لیے بھی روک رہا ہو۔ بابا بولے، اماں نیا گھر ہے اس لیے آپ کو محسوس ہوتا ہوگا۔ خیر، دادی چپ ہو گئیں۔ ایک رات کا ذکر ہے، میں دادی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے کچھ دھم دھم کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی 3-4 لوگ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہوں۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے اوپر کی سیڑھیاں نظر آتی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ 3-4 آدمی جن کے سر منڈے ہوئے تھے، جسم پر صرف ایک لنگوٹ بندھی ہوئی تھی اور ان کے جسم لبلبے سے تھے، میرے کمرے میں آ گئے اور ان میں سے ایک آدمی بولا میری طرف اشارہ کر کے، پہلے اس کو مارو۔ ایک گنجے نے میرے پیر پکڑ لیے، ایک نے میرا ناک بند کی، اس نے میرا منہ بھی بند کر دیا، پھر ایک نے میرے دونوں ہاتھ قابو کرنے کی کوشش کی، مگر میرے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ناک بند ہونے کی وجہ سے میرا سانس مشکل سے آ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ دادی کو اٹھا سکوں، مگر میں بے بس تھی۔ میری دادی نے مجھے بچپن سے 11 مرتبہ رات آیت الکرسی پڑھ کر انگلی پہ دم کر کے حصار کر کے سونے کی عادت ڈالی تھی، اور یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی میری کہ میں آیت الکرسی پڑھے بغیر کبھی نہیں سوتی تھی۔ آج وہی انگلی میری ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک میری ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں اس انگلی سے مدد مانگوں۔ پھر میں نے آنکھ کے اشارے سے انگلی سے کہا، دیکھو میری سانس رک رہا ہے، ان کو ہٹاؤ۔ شہادت کی انگلی نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جس نے میری ناک اور منہ بند کیا ہوا تھا۔ وہ دھڑام سے زمین کے پر گرا۔ پھر انگلی نے باقی تینوں کی طرف بھی اشارہ کیا، وہ بھی زمین پہ گر گئے اور میں آزاد ہو گئی۔ پھر اس رات کے بعد ہمارے گھر میں کسی نے تنگ نہیں کیا۔ دوستو، آپ بھی آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی عادت ڈالو، پورے یقین کے ساتھ۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔